کتاب کا نام صوفی کی دنیا، باب نمبر 28۔ کارل مارکس، 1809 سے 1883۔ ہیلدے نے بستر چھوڑ دیا اور کھڑکی پر آ کر ساحل کا نظارہ کرنے لگی۔ ہفتے کے دن سے اس نے جو پڑھنا شروع کیا تھا تو صوفی کی 15ویں سالگرہ ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک دن قبل خود اس کی اپنی سالگرہ بھی تھی۔ صوفی نے مختلف افراد کو فلسفیانہ گارڈن پارٹی میں دعوت دے ڈالی تھی، اور ٹھیک اسی دن ہیلدے کے والد بھی لبنان سے واپس آنے والے تھے۔ نہ جانے ہیلدے کا دل یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اس دن ضرور کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، مگر ایک بات یقینی تھی، قبل اس کے کہ اس کے والد صاحب اپنے گھر جرکیلی میں آئیں، ان کو ایک جھٹکا ضرور لگے گا۔ وہ صوفی اور البرٹو کے لیے اب اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں ابھی تک بوٹ ہاؤس میں مصروف تھی۔ ہیلدی ٹیلی فون کی طرف دوڑی اور کوپن ہیگن میں این اور اولی کا نمبر تلاش کر کے انہیں فون کرنے لگی۔ این کواسڈیل دوسری طرف سے جواب آیا: میں ہیلدی بول رہی ہوں، سناؤ کیا حال ہے اور للی سینٹ کیسا ہے؟ سب خیریت سے ہے۔ ایک ہفتے میں ڈیڈ لبنان سے واپس آ رہے ہیں۔ تم تو بے حد خوش ہوگی ہیلدی، ہے نا؟ یقیناً۔ 5 بجے کے قریب وہ کاسٹب میں اتریں گے، ہفتہ 23 تاریخ کو۔ کیا تم اس دوران کوپن ہیگن میں ہی رہو گی؟ ہاں، امید تو یہی ہے۔ میرا ایک کام کرو، ہیلدے نے اپنا منصوبہ بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے این کو رنگ بائیڈر کے بارے میں بتایا اور صوفی اور البرٹو کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ اب وہ مطمئن تھی کہ اس کا کام ہو جائے گا۔ اب اسے کچھ اپنی تیاریاں کرنی تھی۔ وقت ابھی کافی تھا، لہٰذا جلدی کی ضرورت نہیں تھی۔ بقیہ وقت اس نے اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے میں گزارا۔ اس کے بعد وہ دونوں کرسٹن سینڈ کی جانب اپنی کار پر روانہ ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ کیوبیک ایئرپورٹ کے قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں جدید اور عجیب و غریب قسم کی عمارتوں کا ایک جال سا بچھا ہوا تھا۔ رات میں بستر پر لیٹ کر وہ دوبارہ رنگ بائیڈر کا مطالعہ کرنے لگی۔ جب صوفی جھاڑیوں کے درمیان رینگتی ہوئی اپنے غار میں آ پہنچی تو اس وقت 8 بج رہے تھے۔ اس کی ماں گلدستے سجا رہی تھی کہ اس کی نظر صوفی پر پڑی۔ تم کہاں سے اچانک نکل پڑی؟ میں جھاڑیوں میں سے نکل کر آ رہی ہوں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ وہاں سے ایک طرف ایک راستہ ہے جو بالکل ہمارے دروازے پر نکلتا ہے۔ مگر اتنی دیر سے تم کہاں غائب تھی صوفی؟ یہ دوسرا موقع ہے کہ تم بغیر اطلاع کے اتنی دیر تک غائب رہیں۔ آئی ایم سوری، میں ایک ذرا طویل چہل قدمی پر نکل گئی تھی۔ ماں نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ یقیناً یہ وقت تم نے اسی فلاسفر کے ساتھ گزارا ہوگا۔ ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، صوفی نے تسلیم کیا۔ مگر وہ تو ہماری گارڈن پارٹی میں آ ہی رہا ہے، پھر تمہیں اتنی جلدی کیا تھی؟ بس یوں ہی ذرا ان کو یاد دہانی بھی تو کرانی تھی۔ میں بھی اس کے انتظار میں دن کاٹ رہی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک خاص کیفیت تھی، گویا اس کا محبوب آنے والا ہو۔ میں نے جوانا کے والدین کو بھی دعوت دے دی ہے۔ بڑا مزہ آئے گا۔ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ صوفی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تمہارے نام ایک لفافہ بھی آیا ہوا ہے، ماں نے بتایا۔ اس پر UN بٹالین کی مہر ہے۔ شاید البرٹو کے بھائی نے بھیجا ہوگا۔ صوفی کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا گویا وہ کسی پراسرار ہستی کے زیر اثر ہو۔ میں نے البرٹو کو سمجھا دیا ہے کہ مختلف ٹکٹیں استعمال کیا کرو تاکہ میرے پاس ہر قسم کی ٹکٹوں کا ذخیرہ جمع ہو جائے۔ ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ڈنر فریج میں رکھا ہوا ہے۔ خوفزدہ انداز میں اس نے صوفی کو اطلاع دی، جب جی چاہے کھا لینا۔ مگر وہ خط کہاں ہے؟ فریج کے اوپر رکھا ہے۔ صوفی نے ایک چھلانگ لگائی۔ لفافے پر جون 15، 1990 کی مہر ثبت تھی۔ یہ ایک مختصر سا خط تھا۔ اگر ہماری تخلیقی اور لامتناہی جدوجہد ناکام ہو جاتی ہے اور ذرا سے تغافل سے تمام معاملہ تلپٹ ہو کر رہ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ صوفی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنا ڈنر اطمینان سے کھایا، اس کاغذ کو بھی دوسرے تمام کاغذات کے ملبے میں ڈال دیا جو میز پر بکھرے پڑے تھے۔ اس کو اندازہ تھا کہ بہت جلد اسے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔
दूसरे दिन सुबह ही सुबह जोआना आ गई। बैडमिंटन का एक गेम लगाने के बाद दोनों ने फलसफियाना गार्डन पार्टी के मसले पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। वो सोच रही थी कि पार्टी में किसी मौका पर आकर अगर दिलचस्पी का अवसर ख़त्म हो जाता है तो उन्हें दोबारा सरगर्मी पैदा करने के लिए क्या करना होगा। बलाखिर शाम तक उन्होंने चंद बातें तय कर लीं और ये फैसला भी किया गया कि किसी फ़लसफ़ियाना सवाल पर एक किताब इनाम में रखी जाएगी और ये किताब फ़लसफ़े से मुतल्लक़ होगी। सोफ़ी ने चिड़ियों और मछलियों को उनकी ग़िज़ा खिलाई और जंगली जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल एक ख़ास किस्म की सलाद गोविंदा के सामने रखी। बिल्लियों की ग़िज़ा का कैन खोला और शरीकान को दिया और वहाँ से चली आई। अब वो दोबारा झाड़ियों में घुस गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक गुलाबी झाड़ी में एक डेस्क रखा हुआ है। वहाँ एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा होकर कुछ हिसाब किताब में गुम है। सोफ़ी ने आगे बढ़कर उसका नाम पूछा, इब्ने ज़रास्क्रोग, और दोबारा अपने बही खाते पर नज़रें गाड़ दी। मेरा नाम सोफ़ी है, आप शायद कोई ताजर हैं। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बेइंतहा दौलत का मालिक, मगर मैं एक पैनी भी बिला ज़रूरत खर्च नहीं करता, बस अपने काम से मतलब रखता हूँ और यही वजह है कि मेरी दौलत में बेतहाशा इजाफा ही होता चला जा रहा है। सोफ़ी ने अपना रास्ता बदल लिया और आगे बढ़ती चली गई, मगर ज़्यादा दूर नहीं गई कि उसकी नज़र एक छोटी सी लड़की पर पड़ गई जो दरख्तों के दरमियान एक तरफ खामोश बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर चीथड़े लटके हुए थे और शायद फाका ज़दा भी थी। सोफ़ी जैसे ही उसके करीब आई, लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक माचिस उसके हाथ में थमा दी। बराए मेहरबानी थोड़ी सी माचिस खरीद लें, लड़की ने गुजारिश की। सोफ़ी ने जेब में हाथ डाला, सिर्फ एक क्राउन मौजूद था। सोफ़ी ने वो क्राउन लड़की के हाथ में दे दिया और वहीं खड़ी रही। माचिस उसके हाथ में थी। कई सदियों के बाद तुम वो पहली फ़र्द हो जिसने मुझसे कोई चीज़ खरीदी हो। कभी कभी मैं फाके से मर जाने के करीब हो जाती हूँ और कभी ज़िंदगी की रमक वापस आ जाती है। सोफ़ी की सोच में एक तग़य्युर बरपा हुआ। इस वीराने में माचिस की फ़रोख्त वाक़या एक रूह फ़रसा वाक़या है। और फिर उसे उस सरमायादार का ख्याल आया जिसे वो चंद फरलांग पीछे छोड़ आई थी। जब एक दौलतमंद सौदागर आस पास ही मौजूद है तो ये कैसे मुमकिन है कि एक मासूम और कम सिन लड़की भूख से तड़प कर मर जाए। उसने लड़की को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर सौदागर की तरफ चल दी। क्या तुम इस लड़की को एक बेहतर ज़िंदगी फराहम नहीं कर सकते? सोफ़ी ने सौदागर के ज़मीर को झंझोड़ा। सौदागर ने अपने कागजात का जायज़ा लेते हुए बड़े खुश्क लहजे में कहा, ऐसे कामों में रकम खर्च करना पड़ती है और मेरे पास फजूल रकम नहीं है। लेकिन ये किस कदर नाइंसाफ़ी है कि तुम दौलत से खेल रहे हो और ये लड़की बेचारी पाई पाई को मोहताज है। सोफ़ी तरशरोई से बोली, ओह, इंसाफ और बेइंसाफ़ी सिर्फ हम पल्ला लोगों के दरमियान होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? सोफ़ी ने नफ़रत से उसे घूरते हुए पूछा। मैं अपनी मेहनत की कमाई खा रहा हूँ, अब जाओ अपना काम करो। अगर आपने मुझ पर रहम न किया तो मैं मर जाऊंगी, लड़की गिड़गिड़ाने लगी। मेरी दौलत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम फ़ौरन दफ़ा हो जाओ, सौदागर चिल्लाया। अगर आपने मेरी मदद ना की तो मैं जंगल में आग लगा दूंगी, लड़की ने एक तीली जलाई और खुश्क घास की तरफ इशारा करते हुए कहा। और तब सौदागर ने हथियार डाल दिए। शायद तुम नहीं जानती कि मैं पहले कम्युनिस्ट था। अचानक एक धमाका हुआ। अब वहाँ ना वो लड़की थी, ना वो सरमायादार और ना वो मेज़ जिस पर सरमायादार का बही खाता फैला हुआ था। लेकिन आग ने खसो खाशाक को जलाना शुरू कर दिया था और सोफ़ी तनहा खड़ी हैरान व परेशान सी होकर रह गई। चंद लम्हों बाद उसने एक छलांग लगाई और आग की देवी का शुक्रिया अदा किया। माचिस की डब्बियाँ उसके हाथ में मौजूद थी। कैबिन से बाहर आकर उसने अल्बर्टो को बताया कि वाक़या क्या पेश आ चुका है। अस्क्रोज नामी शख्स ईसाइयों के मजहबी त्योहारों में खुशी के नगमे गाया करता और इस फ़न के ज़रिए उसने काफ़ी दौलत इकट्ठी कर ली। चार्ल्स डिकन्स का बयान है कि वो शख्स बेहद कंजूस और कम ज़र्फ़ आदमी था। हेंस क्रिश्चियन एंडरसन की एक कहानी में इस छोटी लड़की और माचिस का जिक्र भी मौजूद है, मगर मुझे उनसे यहाँ मुलाकात हो जाने का तसव्वुर तक न था। सोफ़ी ने कहा, ऐसा मुमकिन हो सकता है लड़की, ये कोई आम सा जंगल नहीं है, ये तलस्माती जंगल है और यहाँ हर बात मुमकिन है। अल्बर्टो ने सोफ़ी को माहौल की अहमियत का एहसास दिलाया। अब हम कार्ल मार्क्स के बारे में बात करेंगे। ये एक दिलचस्प और हैरतअंगेज़ वाक़या है कि तुमने बचशम खुद 19वीं सदी का एक नमूना देख लिया
جب سرمایہ دار اور غریب کی جنگ جاری تھی۔ آؤ ذرا اب اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ مزید گفتگو کیبن کے اندر بیٹھ کر کریں، وہاں میجر کی دخل اندازی کا امکان کم ہے۔ دونوں ایک میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کھڑکی قریب تھی جہاں سے جھیل کا نظارہ ایک روح پرور سما پیش کر رہا تھا۔ صوفی کے جسم میں نیلی بوتل سے پیے ہوئے شربت کا سرور ابھی تک باقی تھا اور وہ کسی قدر جوم رہی تھی۔ اس وقت دونوں بوتلیں ایک مینٹل پیس پر ایک یونانی یادگاری مقبرے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ صوفی نے دریافت کیا۔ ایک حسین اور پروقار یادگار مائی ڈیئر، البرٹو نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ 1841 میں جب کیرکگارڈ برلن گیا تو شیلنگ کے خطبات کے ذریعے اسے کارل مارکس کے بارے میں کچھ جاننے کا موقع ملا۔ کیرکگارڈ نے سقراط کے فن پر ایک عظیم کتاب مرتب کی اور عین اسی دور میں مارکس نے ڈیموکریٹس اور ایپیکیورس کی حکمت اور علم و فضل پر ایک مقالہ تحریر کیا۔ ایک لحاظ سے دونوں مفکروں نے اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کے فن پر بھرپور نظر ڈالی۔ بعد میں مارکس ایک تاریخی مادہ پرست کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ کیرکگارڈ اور مارکس نے ہیگل کے فلسفے کو اپنایا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ہیگل کے مثالی اور تصوراتی نسب العین سے متفق نہ تھے۔ مارکس کی سوچ عملی اور سیاسی پس منظر رکھتی تھی۔ وہ صرف ایک فلسفہ دان نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک تاریخ دان اور ایک اشتراکی اور ماہر اقتصادیات بھی تھا۔ مارکس کے علاوہ کوئی اور فلسفی کبھی عملی سیاست سے وابستہ نہیں رہا، چنانچہ مارکسزم کا فلسفہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ ہمارے دور میں لینن، اسٹالن، ماؤ اور کئی دوسرے رہنماؤں نے مارکسزم کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ادا کیا، جس کو مارکسزم جمع لیننزم کا نام بھی دیا گیا۔ لیکن ہم زیادہ طویل بحث میں پڑنے کے بجائے بات کو صرف مارکس تک محدود رکھیں گے۔ وہ صرف فلسفیانہ مادہ پرست نہیں تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ انسانی معاشرے میں مادہ پرستی ایک اہم جزو ہے اور اس کی بنیاد پر تاریخی ترقی کا دار و مدار قائم ہے۔ آپ نے مارکس کے بارے میں کافی کچھ سمجھا دیا، اب اس یونانی مقبرے کے بارے میں کچھ عرض کیجیے، صوفی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایتھنز کے قبرستان کا ایک عظیم نمونہ، تم اس کا نظارہ کر چکی ہو ویڈیو کے ذریعے۔ اس کی تعمیر میں ایک دلکش نفاست ہے اور اس کی چھت مشکل ترین فن تعمیر کا نمونہ۔ دیوار کی تکون اور ڈھلوان ہر شخص کو خاص طور پر متوجہ کرتی ہے۔ اس انداز تعمیر کو مفوق الفطرت عمارت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک نازک زجہ تیز ہوا یا آندھی کا دباؤ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ اپنے مضبوط ستونوں پر قائم ہے۔ پوری عمارت کی بنیاد اور ستون بے حد مضبوط ہیں۔ اسی نظریے پر مارکس کا کہنا ہے کہ زندگی اور معاشرے کی ہر چیز کی حقیقت مضبوط بنیادیں ہی ہیں۔ معاشرے کی محیر الکل عمارت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب کہ بنیاد مضبوط ہو۔ قدیم معاشرے میں بچوں کی شادیوں کا فیصلہ ان کے والدین کرتے تھے، اس کا تعلق وراثت اور نسل پر مبنی تھا۔ لیکن آج کے جدید دور میں معاشرے کی فضا مختلف ہے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں کسی پارٹی اور ڈسکو ناچ کی محفل میں اپنی بات چیت خود ہی طے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں شدید محبت کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، لیکن چند ہی دنوں میں یہ بھوت اتر جاتا ہے اور نتیجے کے طور پر دونوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ میں بھی اپنے والدین کو یہ حق نہیں دوں گی کہ وہ میری شادی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں۔ صوفی جذباتی ہو گئی۔ یہ تم صرف جذباتی طور پر کہہ رہی ہو، ابھی تم بچی ہو اور ان باتوں کی مصلحتیں سمجھنے سے قاصر ہو۔ مارکس کا فرمان ہے کہ یہ سب کچھ ماحول اور معاشرے کا تقاضا ہے اور جہاں دیدہ لوگ ہی جانتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ کس طبقے کا تعلق کس نسل سے ہے اور اس کا جوڑ کہاں ہونا چاہیے۔ معاشرے میں خرابی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی باقاعدہ اصول سے انحراف کرتا ہے۔ مارکس اس حقیقت کو تسلیم کرتا تھا کہ دنیا میں دو طبقے ہمیشہ سے ہیں اور ان کے درمیان اختلافات بھی موجود ہیں۔ قدیم دستور کے مطابق آزاد شہریوں اور غلاموں کی جنگ جاری تھی، بالکل اسی طرح جیسے قرون وسطیٰ میں جاگیردارانہ معاشرہ پھل پھول رہا تھا۔ ستم رسیدہ اور جاگیردار کا یہ جھگڑا رفتہ رفتہ امراء کے طبقے اور عام شہریوں میں جڑ پکڑ گیا۔
مارکس کے زمانے میں سرمایہ دار اور مزدوروں کی اس چپکلش نے بالآخر ایک انقلاب کو جنم دیا۔ مارکس اس حق میں تھا کہ سرمایہ داری نظام کو اشتراکی معاشرے میں تبدیل کر دیا جائے، لیکن آؤ پہلے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ مارکس کا نظریہ انسانی محنت و مشقت کے بارے میں کیا تھا۔ اشتراکی بننے سے قبل مارکس اپنی نوجوانی میں مزدوری کا تجربہ کر چکا تھا۔ یہی خیالات ہیگل نے بھی اخذ کیے تھے۔ ہیگل کہتا تھا کہ انسان اور فطرت کے درمیان ایک خاص ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو اس کوشش میں وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ مارکس بھی اسی سوچ و فکر کا حامی تھا۔ جب ہم کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہمارا لاشعور سو جاتا ہے۔ اسے محنت اور شعور کے درمیانی کیفیت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ محنت اور کام دونوں ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ معاشرے میں مزدور کسی اور کے لیے محنت مشقت کرتا ہے اور اس کام کا خود اس کی ذات کو فائدہ نہیں ملتا۔ اس بنا پر اسے کام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ حقیقی خوشی سے دور بھاگتا ہے اور کام بے جان ہو جاتا ہے۔ ہم مارکس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک عام مزدور کو دن میں 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو معاوضہ اس قدر قلیل ملتا ہے کہ گھر کی دال روٹی چلانے کے لیے ایک ایک فرد کا کام کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ بچوں اور بوڑھوں کو بھی خواتین جسم فروشی پر بھی مجبور ہو جاتی تھیں۔ چارلس ڈارون 1809 سے 1882۔ اتوار کی صبح ہلدی کی آنکھ ایک خوفناک آواز سے کھل گئی۔ اس نے آنکھیں جھمکائیں اور ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر وزنی رنگ بائنڈر پر پڑی جو فرش پر ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ یہ آواز اسی کے گرنے سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ البرٹو اور صوفی کی گفتگو سنتے سنتے سو گئی تھی اور لیمپ ساری رات فضول ہی جلتا رہا۔ گھڑی کی سوئیاں 9 بجا رہی تھیں۔ وہ ساری رات عظیم الشان عمارتیں اور بڑے بڑے کارخانوں کو دیکھتی رہی۔ اس نے وہ لڑکی بھی دیکھی جو ماچس بیچ رہی تھی، خوبصورت اور نفیس لباس میں ملبوس، ہر آنے جانے کو ایک نظر اٹھا کر دیکھتی اور حسرت بھرے چہرے کو گھٹنوں میں چھپا لیتی۔ ہلدی نے رنگ بائنڈر کو اٹھا کر اپنے بستر پر رکھا اور اگلا باب پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ البرٹو نے ابھی نیا باب کا لفظ ہی ادا کیا تھا کہ میجر کے کیبن پر کسی نے دستک دی۔ البرٹو نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ باہر ایک انتہائی ضعیف اور کمزور سا شخص کھڑا تھا جس کی طویل داڑھی اور اس کے سر کے بال لمبے لمبے بالکل سفید ہو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک تختہ تھا جس پر ایک کشتی کی رنگین تصویر بنی ہوئی تھی۔ کشتی میں طرح طرح کے جانور سوار تھے۔ محترم، آپ کی تعریف؟ البرٹو نے پوچھا۔ میرا نام نو ہے۔ میرا اندازہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ البرٹو نے گردن ہلائی۔ یہ تم لوگوں کا شجرہ نسب ہے میرے بیٹے۔ اگر لوگ اپنے آباء و اجداد اور قدیم رسم و رواج سے کچھ آگاہی رکھیں تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ مگر یہ تصویر آپ نے کیوں اٹھا رکھی ہے اور اس کے ذریعے ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ صوفی نے سوال کیا۔ اس کشتی میں وہ تمام جانور سوار ہیں جنہیں طوفان سے بچا لیا گیا تھا، اور یہ تصویر تمہارے لیے ہے میری بچی۔ صوفی نے تصویر ہاتھ میں لے کر خوب غور سے دیکھا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ گھر جا کر انگور کا شربت پیوں گا اور ذرا آرام کروں گا، عمر رسیدہ شخص نے کہا، اور اچانک ایک چھلانگ لگا کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس قدر بوڑھے اور کمزور شخص سے ایسی امید نہ تھی کہ وہ کسی چھلاوے کی مانند ایسی پھرتی اور چستی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ صوفی اور البرٹو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ دونوں اب کیبن کے اندر تصویر کا تفصیلی معائنہ کر رہے تھے۔ ہمیں سب سے پہلے اس تصویر کے خاکے پر مکمل توجہ دینی چاہیے، البرٹو نے کہا۔ میں یہ بتلانا تو بھول ہی گیا تھا کہ مارکس نے اپنی زندگی کے آخری 34 سال لندن میں گزارے تھے۔ وہ 1849 میں یہاں وارد ہوا اور 1883 میں وفات پا گیا۔ انہی دنوں چارلس ڈارون کو بھی لندن کے کسی مضافاتی علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا انتقال 1882 میں ہوا اور لندن کے مشہور قبرستان ویسٹ منسٹر ایبے میں اسے دفن کیا گیا۔ اس قبرستان میں تاریخی اعتبار سے نامور لوگوں کو ہی دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مارکس اور ڈارون کا دور ایک ہی تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بے خبر اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ آخری ایام میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ مارکس اپنے تمام تخلیقی کام پر مشتمل کتاب ڈارون کے نام معنون کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈارون نے اس کا یہ احسان قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
مارکس کی اس عظیم الشان تصنیف کا نام سرمایہ کیپٹل تھا۔ ڈارون کے مرنے کے 1 سال بعد مارکس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تب ڈارون کے ایک خیر خواہ فریڈرک اینجلز نے اپنے ایک بیان میں کہا، ڈارون نے جسمانی اعضاء کی قدر و قیمت کا کلیہ دریافت کیا، اسی طرح مارکس نے بھی انسان کی تاریخی حیثیت اور مقام کا اندازہ لگایا۔ دوسرا عظیم مفکر جو ڈارون کے خیالات کی تہہ میں پہنچ سکا وہ سگمنڈ فراڈ تھا۔ اس نے بھی اپنے آخری ایام لندن ہی میں گزارے۔ فروڈ کا کہنا تھا کہ ڈارون کی سوچ اور اس کے یعنی فراڈ کے خیال میں ہم آہنگی تھی اور شعور ذات کا فلسفہ ایک ہی تھا۔ مارکس نے اس جانب رہنمائی کی تھی کہ انسانی جذبات اور خواہشات معاشرے کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ڈارون نے کہا کہ انسان کی اقدار رفتہ رفتہ جڑ پکڑتی ہے، اور فراڈ کے مطالعے کا نتیجہ یہ تھا کہ انسانی حرکات و سکنات جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کو دیکھ کر انداز اپناتی ہیں۔ اب ہم صرف ڈارون کے فلسفے پر بات کرتے ہیں، 2-3 باتوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا مناسب نہیں ہے۔ سقراط سے قبل کا زمانہ فطری توجیہات پر مبنی تھا۔ ڈارون مذہب سے علیحدہ رہ کر صرف انسان کی پیدائش اور انسان کی حیوانی جبلت کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ ایک فطری سائنسدان اور علم الحیات کا ماہر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بائبل کے مطابق انسانی پیدائش کے نظریات پر اس کو مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے قصبے شریوزبری میں 1809 میں پیدا ہوا۔ اس کے والد رابرٹ ڈارون ایک نامور طبیب تھے اور اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں بے حد سخت گیر باپ۔ جب چارلس مقامی گرامر اسکول کا ایک شاگرد تھا تو اسکول کی طرف اس کی شکایتیں آنے لگیں، اس بچے کو پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یہ اکثر اسکول سے غائب رہتا ہے اور میدانوں یا درختوں پر پرندوں کے انڈے یا کیڑے مکوڑے تلاش کر کے ان پر نہ جانے کیا تحقیق کرتا رہتا ہے۔ باپ نے اس پر بڑی پابندی لگائی اور سختیاں شروع کر دی، لیکن نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پار۔ چارلس جب کالج کی زندگی میں آیا تو اس کی زندگی میں ایک تغیر رونما ہوا۔ وہ علم الہی کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر چونکہ پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں سے اس کی دلچسپی برقرار تھی، اسی لیے وہ علم الہی میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ رفتہ رفتہ وہ ایک فطری سائنسداں کے طور پر مشہور ہو گیا۔ آگے چل کر علم الارضیات پر بھی کافی ورق ادراک حاصل کیا۔ اس علم نے اس کی سائنسی مہارت میں مزید اضافہ کیا۔ مزید وہ علم الہی میں بھی سرگرمی سے حصہ لینے لگا اور بالآخر گریجویشن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1831 میں کیمبرج یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد وہ نارتھ ویلز چلا گیا تاکہ چٹانوں کی ساخت اور آرائش و زیبائش کا کام سیکھ سکے اور قدیم پتھروں کو نئی شکل میں ڈال سکے۔ 22 سال کی نوخیز عمر میں اسے ایک خط موصول ہوا جو اس کی ساری زندگی کی کدو کاوش کا حصول تھا۔ اس خط میں کیا خاص بات تھی؟ صوفی زدہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ خط اس کے دوست اور استاد جان اسٹون ہینسلو کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک ایسے ہونہار شخص کو آگے بڑھانے کی سفارش کروں جو کیپٹن فزاورے کے ہمراہ ان کے معاون کے طور پر کارآمد ہو سکے۔ کیپٹن فزاورے جنوبی امریکہ کے شمالی ساحلوں کی طرف حکومت کی جانب سے ایک سروے مہم پر جا رہا تھا۔ میں نے اس کام کے لیے تمہارا نام تجویز کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ خطرناک اور اہم کام صرف تم ہی انجام دے سکتے ہو۔ جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ یہ مہم 2 سال کے عرصے پر محیط ہوگی۔ اس نے یہ موقع ضائع نہیں کیا۔ اس دور میں نوجوان اپنے والدین سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس کے والد نے اسے اس مہم پر جانے کی اجازت دے دی اور مالی معاملات میں معاونت کی بھی حامی بھر لی۔ نیوی کا جہاز HMS ہیگل 27 دسمبر 1831 کو پلائی ماؤتھ سے روانہ ہوا اور جنوبی امریکہ کی طرف چلا گیا۔ اکتوبر 1836 میں اس کی واپسی ہوئی۔ یہ جہاز جنوبی امریکہ تک محدود رہنے کے بجائے پوری دنیا کا سفر کر آیا۔ اس لحاظ سے یہ مہم ایک نہایت عظیم دریافت پر جا کر ختم ہوئی۔ اس مہم کے دوران اس نے بے شمار قیمتی دھاتیں اور مادی اشیاء انگلینڈ بھجوائیں، مگر اس نے اپنی تمام تر توجہ فطرت اور زندگی کی قدر و قیمت پر مرکوز رکھی۔ جب وہ 27 سال کی عمر میں واپس آیا تو وہ ایک نامور سائنسدان بن چکا تھا۔ باطنی اور ذہنی طور پر قدرت کے تمام راز اس پر آشکار ہو چکے تھے، لیکن کئی سال تک اس نے اپنے تجربات پر مشتمل کتاب شائع نہیں کروائی۔
ڈارون ایک نہایت محتاط شخص تھا اور یہی ایک سچے سائنسدان کی خصوصیت ہے، مگر اس کا اصل کارنامہ کیا تھا؟ صوفی نے دریافت کیا۔ اگرچہ نمایاں کام تو اس کے بے شمار ہیں، مگر جس وجہ سے اس کی شہرت میں چار چاند لگ گئے وہ اس کی بلند و بالا تصنیف، شکل و صورت اور وضع قطع کا آغاز اوریجن آف سپیسیز تھا۔ یہ کتاب 1859 میں شائع ہوئی۔ اس کا پورا عنوان کچھ اس طرح سے تھا: قدرت کی طرف سے نامزد کردہ وضع قطع اور اس کی جڑ یا منہ تک پہنچنے کا راز، یا زندگی کی دوڑ میں نگہداشت اور مہربانیاں۔ On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life۔ اس قدر طویل عنوان دراصل ڈارون کی مکمل تھیوری کا تجزیہ کرتا تھا۔ ہم اس عنوان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ شکل و صورت اور وضع قطع کا آغاز میں ڈارون اپنے نظریے کا لباب پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے یہ بتایا کہ تمام ظاہری پھل، پودے اور جانور کسی نہ کسی نسل سے وراثت میں منتقل ہوئے ہیں اور ان کی علم الحیات کی قدر و قیمت ایک حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ قدر و قیمت قدرت کی مقرر کردہ فیصلے کا نتیجہ ہے۔ ہم پہلے قدر و قیمت کے تصور پر اپنی عقل مرکوز کریں گے۔ علم الحیات کی قدر و قیمت کا نظریہ پہلے 1800 کے آغاز میں چند حلقوں میں پھیلنا شروع ہوا۔ اس کا پرچارک ماہر حیوانیات لامارک نامی فرانسیسی شخص تھا، مگر اس سے قبل ڈارون کے دادا اراسمس ڈارون نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ پودے اور جانور کسی حد تک ابتدائی جڑیں رکھتے ہیں، مگر اس بات کا کوئی اندازہ نہیں کہ ان کی قدر و قیمت کا تعین کیسے کیا جائے۔ ڈارون نے اس کام کو مزید آگے بڑھایا اور سائنسی نقطہ نگاہ سے اس کا تجزیہ کیا۔ کچھ قدیم اشیاء دریافت ہوئیں اور بعد میں چند معدوم جانوروں کی ہڈیاں ملیں۔ مختلف جزیروں پر سمندری جانوروں کی باقیات بھی ملیں۔ جنوبی افریقہ میں کوہستان آندس میں بھی اس نے ایسی چند نشانیاں پائی تھیں جن کا تعلق سمندر سے تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ انسان یا جانوروں نے کھا پی کر یہ ہڈیاں یہاں پھینک دی ہیں۔ بعض افراد کا خیال تھا کہ قدرتی طور پر یہ چیزیں یہاں پیدا ہو گئی ہیں تاکہ لوگوں کو غلط راہ پر ڈالا جائے۔ علم الارضیات کے ماہرین کا خیال تھا کہ یہ قدرتی عمل کا نتیجہ ہے۔ طوفان، زلزلے اور مختلف قدرتی حادثات نے بے شمار جانیں ضائع کر دیں۔ بائبل کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے۔ نوح کی کشتی اور طوفان، ہر تباہی و بربادی کے بعد ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ یہ ان مردہ جانوروں کے ڈھانچے ہیں جو نوح کی کشتی پر سوار نہیں ہو سکے تھے۔ 1871 میں ڈارون نے دوسری کتاب شائع کی، انسان کا زوال۔ اس میں اس نے ثابت کیا کہ انسان اور جانوروں میں کیا مماثلت ہے، اس نظریے پر آگے بڑھتے ہوئے کہ انسان اور گوریلے کا موروث اعلیٰ ایک ہی ہے۔ انہی دنوں چند انسانی ڈھانچے پائے گئے، پہل جبل الطارق میں، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہالینڈ اور جرمنی میں یہ ڈھانچے شتر مرغ سے ملتے جلتے تھے۔ زندگی اور نسل کی نشوونما کی بنیاد اس کو خانوں میں تقسیم کر دینے کا عمل ہے۔ جب ایک خانہ دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے تو دونوں حصے ایک موروثی حصے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تب ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، مگر کبھی کبھی اس عمل میں کوئی نہ کوئی غلطی کبھی ہو جاتی ہے، لہذا نقلی حصہ تھوڑا بہت مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ جدید علم الحیات کے قانون کے مطابق اس کو خارجی تبدیلی کہتے ہیں۔ یہ خارجی تبدیلی بعض اوقات مکمل طور پر بے جوڑ بھی ہوتی ہے، یا پھر ان کا اثر شخصی زندگی پر تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ یہ عمل نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ بیشتر بیماریاں بھی انہی ناہمواریوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، مگر کبھی کبھی یہی ناہمواری انسان کی شخصیت میں ایک زبردست انقلاب لے کر آتا ہے جو اسے دنیا کے تھپیڑوں میں ثابت قدم رہنے پر ابھارتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ فخر سے گردن اٹھا کر دنیا کا سامنا کرتا ہے۔ لامارک نے ایک مثال پیش کی ہے کہ زرافے کی گردن اس قدر طویل کیوں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرافہ ہمیشہ اپنی گردن اٹھا کر رکھتا ہے اور اوپر ہی کی طرف دیکھتا رہتا ہے، مگر ڈارون کے پرستاروں کی نظر میں یہ بات وراثت میں نہیں شامل ہے۔ ڈارون کا خیال ہے کہ زرافے کی گردن میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور اس کی لمبی گردن کا راز
اس کے تبدل و تغیر میں پوشیدہ ہے۔ اس کی گردن طویل اور بلند ترین درختوں کو بھی سرنگوں کر دیتی ہے۔ شروع میں بعض زرافہ غذا کی تلاش میں زمین بھی کھودا کرتے تھے۔ اب ہم پھر وہیں چلتے ہیں جب جانوروں کے پرستار نے ہمیں ایک تصویر دی تھی۔ اس تصویر میں ایک طرف نوح کی کشتی دکھائی گئی ہے اور دوسری طرف ایک درخت کا نقشہ ہے جس میں مختلف وضع کے جانور نظر آ رہے ہیں۔ پھلوں اور جانوروں کی صورت میں مختلف حالات کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ بندروں کا ذکر بھی موجود ہے اور انسان کو ان کا سردار کہا گیا ہے۔ ان سرداروں کو صنف نازک کی شکل میں دکھایا گیا ہے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈیاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ممولیہ جانوروں کی ایک شکل ہے۔ یہ بات ہمیں تاریخی تغیر و تبدل کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ اب ہم ڈارون کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں اور اس کا تعلق جدید دریافت سے ہے۔ البرٹو نے آج کی بات چیت کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، جاری ہے۔